تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان ایک بار پھر سے آپ کے سامنے موجود ہوں اپنے اسپیشل ایپیسوڈز، اپنے اسپیشل ٹاپک کے ساتھ، ریز آف نالج یعنی علم کی کرنیں۔ آج ہم اس یعنی سیکنڈ ایپیسوڈ میں بات کریں گے ہیومن کوالٹیز کے بارے میں، یعنی جو انسان کی ضروریات ہیں، ضروریات زندگی کیا ہونا چاہیے، کیونکہ نہج البلاغہ کا اشارہ ہے، اور نہج البلاغہ کے اشارے کے تحت ہماری یہ ایپیسوڈز ہیں جو مجموعہ ہمارے سامنے ہے۔ خود حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جو سرمس یا ہم یوں کہیں جو اقوال ہیں، یہ جو اسپیچز ہیں آپ کی جو نہج البلاغہ کے اندر درج ہیں، اس کے اندر باقاعدہ ہم سب کے لیے راہ نجات بھی دی ہے، اور ہم سب کو زندگی جینے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ تو ہم اپنے اس ایپیسوڈ کی شروعات کریں گے، لیکن سب سے پہلے استقبال کریں گے ہمارے اور آپ کے خصوصی مہمان پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب کا۔ سر السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہر بار ایپیسوڈ میں بنے رہتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس وقت کی کمی رہتی ہے، ہم جانتے ہیں مصروفیات بہت ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آتے ہیں، اور چینل ون میں یقین جانیں کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں آپ کی پاپولرٹی بہت ہے۔ نہیں، اصل میں ہم بنتے بہت ہیں جو بھی ہے۔ اچھا، ہماری جو بات چل رہی نہج البلاغہ کے سلسلے سے، سر جس طریقے سے جو پچھلا ایپیسوڈ تھا، جو اس میں سوالات ہم نے آپ سے کیے، بہت ہی معقول جوابات ہم کو ملے، ہمارے ناظرین کو بھی ملے، تو یقین جانیں کہ اس ایپیسوڈ میں بھی کچھ ایسے ہی سوال ہیں جنہیں ہم چاہیں گے کہ بہت عام اور فہم زبان میں آپ ہمارے ناظرین تک پہنچائیں۔ آج کے اگر دور میں دیکھا جائے کہ جو چل رہا ہے اسی سے متعلق جو ہیومن کوالٹیز ہیں، اس کے ہی سلسلے سے ہمارا یہ ایپیسوڈ ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو قول ہے آپ کا، کہ قناعت سے بڑھ کر کوئی سلطنت نہیں، اور جو ہم جو کہیں خوش اخلاقی جو سب سے بڑا جو سرمایہ، ہم کہیں کہ اگر ہمارے اندر خوش اخلاقی ہے تبھی ہم عیش و آرام پا سکتے ہیں۔ ایک طرف یہ ہے کہ قناعت سے بڑھ کر کوئی سلطنت نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ خوش اخلاقی سے بڑی دولت نہیں ہے۔ ہم چاہیں گے اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں۔ جی، بہت ہی بالکل صحیح بات ہے۔ دیکھیے، قناعت لفظ جو ہے جی ہمارے ویورز کو، خاص طور سے جوان جو ہمارے یہاں بچے ہیں، ان تک بات کو پہنچانے کے لیے، دیکھیے ہندی میں اس کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے سنتوش۔ قناعت کے لیے لفظ سنتوش آئے گا، اور انگریزی میں کہیں تو سیٹسفیکشن ہونا اور سنتوش ہونا، اسی کو عربی میں یعنی یا قرآن کی زبان میں قناعت کہا جا رہا ہے۔ تو جو یہ یاد رکھیے، ایک بات کی طرف آپ کو متوجہ کرتا چلوں کہ یہ قناعت کے معنی کبھی نہ لیے جائیں کہ کچھ کریں گے نہیں ہم قناعت کرتے ہیں، نہ محنت کرتے ہیں، نہ کماتے ہیں، نہ کوئی پڑھ رہے ہیں، نہ کوئی ہنر سیکھ رہے ہیں، نہ کوئی ٹریڈ کر رہے ہیں، بلکہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم قناعت کرتے ہیں، سنتوش نہیں۔ یہ بات نہیں ہے۔ پورے ایفرٹس کے بعد بھی اگر بندے نے جتنا جو کچھ کرنا تھا سب کچھ کیا، اور ان ایفرٹس کے بعد، ان کوششوں کے بعد بھی اس سے جو کچھ حاصل ہوا اس پر مطمئن رہے۔ وہ ہمارے ہاں ہے بھی ہندی میں ہے نہیں کہ جو پاوے سنتوش دھن سب دھن دھوری سمان، یعنی اس کے مقابلے میں سونا چاندی جتنی چیزیں ہیں، اگر آدمی کو سنتوش مل جائے تو سب چیزیں جو ہوتی ہیں وہ دھول کے مانند ہو جاتی ہیں، گرد ہیں۔ آپ یہ غور کریں کہ قارون جو تھا جناب موسیٰ کا کزن تھا، اور قارون کو کیا چیز ناپسند تھی؟ اس کے پاس بڑا پیسہ تھا، بڑا خزانہ تھا، صرف یہ تھی کہ زکوٰۃ نہیں دینا چاہتا تھا۔ اچھا، آج بھی مثلاً خمس ہے یا زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یا فطرہ ہے۔ اب ہمارے یہاں جب فطرہ عید والا نکالا جاتا ہے تو ہمارے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو گیہوں اس بھاؤ بک رہا ہے۔ جس وقت وہ عید کے کپڑے بنا رہے ہوتے ہیں اس وقت ان کو بھاؤ نہیں یاد آتا ان کو کہ بھائی مقصد ہے چھوٹے چھوٹے قارون ابھی بھی ہے دنیا میں۔ ہاں، یہ قارون 3 کلو گیہوں مثلاً دینا ہے ایک فی کس، تو پھر وہ ہے کہ کیسے دیا جائے، وہ 3 کلو کا جو لیسٹ ریٹ وہ ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو قناعت اصل میں یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس پر وہ خوش رہے، وہ خوش رہنا سیکھے، بلکہ یہ سمجھے کہ پروردگار عالم نے اگر ہم کو اس طرح دی رکھا ہے تو اللہ کا شکر ہے، ہم پوری کوشش کریں گے، ایفرٹ کریں گے، دعا کریں گے، محنت کریں گے، اور کمائیں گے تو پھر دوسری جگہوں پر بھی خرچ کریں گے، یہ ہے۔
اور رہ گیا یہ کہ خوش خلقی جو ہوگی، یعنی یہ ایک گورنمنٹ ہے، اگر آپ قانے ہیں تو حکومت کیا ہوتی ہے؟ حکومت کا مزاج یہ ہوتا ہے، سرکار کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر لوگ اس کے پاس دوڑتے ہیں، سرکار کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو خالی ٹیکس وصولتی رہتی ہے، مان لیں۔ بالکل صحیح بات۔ تو جو اگر وہ ایک سلطنت ہے قناعت، تو اگر آپ سلطنت رکھتے ہیں تو پھر آپ کی پوزیشن ایسی ہوگی کہ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ اور اس میں جو ہائر کلاس ہے ہمارا، بہت بڑا کلاس جس کو ہم کہیں، ہم لوگ تو کسی گنتی میں نہیں ہیں، وہ جناب ابوذر کو کی دعوت کی تھی، کھانے میں بلایا تھا جناب سلمان نے، وہ زمانہ رسول اللہ کا، کھانے میں بلایا، انہوں نے روٹی رکھی سامنے، جناب سلمان نے، حضرت ابوذر نے کہا کہ اگر تھوڑا سا نمک ہوتا، تو وہ گئے جا کے اپنا لوٹا گروی کرائے، دل کا رکو تم بیٹھو ہم آتے ہیں، قریب رہو گے مدینے میں، جا کے لوٹا رکھا کہ بھائی اتنے نمک دے دو، پھر لوٹا چھڑوا لیں گے ہم، غیر نمک لے کے چلے آئے۔ خیر انہوں نے کھانا کھانے کے بعد حمد کی، اللہ کی حمد ہے کہ اس نے ہم کو قناعت کرنے والوں میں قرار دیا۔ تو جناب سلمان نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کہا حضرت ابوذر کو، کہا یہ نہ کہو، اگر تم قناعت کرنے والے ہوتے تو میرا لوٹا گروی نہ ہو جاتا۔ کیا بات۔ یعنی وہ جو ہائر کلاس ہمارا یہ ہے، یعنی ٹاپ کلاس ہے یہ، اس کو نمک مانگنا بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ کیا چیز ہے، روٹی کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ آج اگر آپ دیکھیں ساری دنیا کا جو مسئلہ ہے، اگر ہماری جو کمیونٹی کا، اس کا کوئی قانے ہے ہی نہیں۔ ابھی کوئی شادی بیاہ چھڑ جائے، دیکھیے کتنے نئے جوڑے بن رہے ہیں، کتنے زیور آ رہے ہیں، کھانا کیسا ہو رہا ہے، ہال کیسا ہونا چاہیے، کیا اس سے یعنی جتنا شادی میں خرچ کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر 25 لاکھ روپے ایک آدمی نے خرچ کیا، 15 لاکھ میں بھی ہو سکتی تھی، 10 لاکھ میں بھی ہو سکتی تھی۔ اگر یہ قناعت کرنے والا ہوتا تو اپنے ساتھ کتنے دوسرے لوگوں کے کام آ جاتا۔ جو آدمی قانے نہیں ہوتا ہے اسے اپنے ہی خرچے سے چھٹی نہیں ملے گی کوئی اس کی۔ اسی طرح سے جو اس خوش خلقی ہے، ہمبلنس ہے، اس کے لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اس کو ایک پاکیزہ زندگی دیتی ہے۔ اس میں دیکھیے جیسے کہا جا رہا ہے قرآن مجید میں ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، اگر کوئی نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مومن، اور مومن بھی ہو، فلنحینہ حیاتا طیبہ، تو دنیا میں ہم اسے ایک پاکیزہ زندگی بسر کروائیں گے۔ اب پاکیزہ زندگی کو لوگ سمجھتے ہیں کہ پزا کے ساتھ پاکیزہ زندگی ہوگی، اور جس وقت فلاں چیز آ جائے تو پاکیزہ زندگی ہے، اس کو سمجھ رہے ہیں۔ پاکیزہ زندگی وہ ہے جو امیر المومنین اور جناب فاطمہ کے دسترخوان پر تھی، وہ بھی پاکیزہ زندگی تھی، اور اس سے پاکیزہ زندگی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ صرف اپنی اپروچ بدلنے کی بات ہے۔ پاکیزہ زندگی ہوتی ہے جہاں انسان خود پرسکون ہوتا ہے، قناعت کرتا رہتا ہے، اور دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے۔ اب جب اچھا اخلاق کرے گا تو آپ خود غور کیجئے، اسے کون لڑے گا بھائی؟ جس کا آدمی کا اخلاق سب کے خیریت پوچھ رہا ہے، سب کی مزاج پرسی کر رہا ہے، سب کے کام آ رہا ہے ادھر ادھر، تو اس سے کوئی لڑے گا تو وہ آرام سے رہے گا۔ بے اطمینانی اور بے سکونی انہی لوگوں کو ہوتی ہے جو ہر وقت آستینے چڑھائے رہتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن مجید میں بھی ہے، جس طریقے سے جو بھی آپ نے اشارہ بھی کیا کہ رسول اللہ کی ایک حدیث بھی ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ بے شک۔ تو اسی طریقے سے ایک طرف عدل کی جہاں پر بات آ رہی ہے قرآن میں کہ قرآن مجید میں عدل و احسان کو حکم دیتا ہے کہ عدل و انصاف کی طرف بڑھو، تو اس پر خاص کر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیا حکم دیا ہے؟ دیکھیں یہی بات جو آپ نے کہی، یہی حضرت نے اسی کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یعنی یہ تو ابتدا ہے کہ اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، وہ سب وہ کرو، اور تمام چیزیں جو ہیں، ایتاء ذی القربى والیتامیٰ، بس یہ سب لوگوں کی مدد کرو، یہ کرو، یہ سب تھی۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ اگر آپ اور ہم غور کریں تو دیکھیں گے کہ یہ دو لفظ آئے، ایک عدل آیا، عدل کہتے ہیں جسٹس کو، انصاف کو کہتے ہیں۔ احسان اصل میں جسٹس نہیں ہے، مرسی ہے، مرسی فضل ہے جو احسان کی صورت میں آتا ہے۔ عدل یہ ہے کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے جو کچھ آپ نے کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں ہوں، میرا چھوٹا بھائی ہے،
وہ میری استاد تھا، والد کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد میں نے اس کا برابر کا حصہ اس کو دے دیا، یہ عدل ہے۔ چونکہ آدھا حصہ میرا تھا، آدھا اس کا تھا، میں نے آدھا اس کو دے دیا، تو آدھا جب اس کے پاس چلا گیا تو عدل کی جو ذمہ داری میری تھی وہ پوری ہو گئی۔ فضل یعنی جس احسان کی بات کر رہا ہوں، میں نے دیکھا میرا بھائی ہے، چھوٹا ہے، ابھی اسٹیبلش نہیں ہوا، میں نے 2 حصے اس کو دے دیے اور 1 حصہ اپنے پاس رکھ لیا، اس کو قرآن احسان کہے گا۔ اور اللہ نے اپنی صفت جو رکھی وہ احسان کی بنیاد پر رکھی، بلکہ کہیں پر ارشاد بھی ہوا ہے حدیث قدسی میں کہ اگر میں عدل سے فیصلہ کرنے لگوں تو ایک آدمی بھی گزر نہیں سکتا صراط سے، ہے نا۔ تو یہ ہے، تو اب یہ کہ عدل یہ ہے کہ جتنی گناہ میں نے خدا نخواستہ 1 کیا تو اللہ نے سزا 1 رکھی، میں نے نیکی 1 کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جزا کم سے کم 10 گنا کر دی، 70 گنا کر دی۔ میری پاکیزہ نیت اگر اور ہو تو بے حساب کر دے۔ اس کی کوئی بہت سی روایات میں یہ بھی ہے کہ شعبان کے مہینے میں جو آدمی صدقہ کرتا ہے تو پروردگار عالم اس صدقے کو، شرط یہ ہے کہ صحیح نیت سے کیا ہو، اس کو پرورش کرتا ہے، پالتا پوستا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ صدقہ احد کے پہاڑ کے برابر ہوگا، 1 درہم احد کے پہاڑ کے برابر بن جائے گا صدقہ کرنے والے کا۔ یہ اس کا احسان ہے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ عدل وہ شے ہے جو جسٹس ہے، جسٹس میں تو وہی جو جیسا ہو ویسا کر دیا جائے، لیکن فضل، اسی کو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ میں تو اسی دن مستحق جہنم ہو گیا جس دن میں نے پہلا گناہ کیا۔ اب ہماری تعلیم ہو رہی، ہمیں ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے، کون آدمی ایسا ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو؟ میں تو اسی دن مستحق جہنم ہو گیا۔ لیکن اگر تو فضل کرنا چاہے تو تیرا ہاتھ کوئی پکڑ نہیں سکتا، اور تیرا فضل تیرے عدل کے آگے آگے چلتا ہے۔ تو یعنی اللہ سے یہی کہا جاتا ہے، وہ ہمارے یہاں دعائے قنوت میں پڑھا بھی جاتا ہے، رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک یا کریم، یا اللہ تو ہمارے معاملے میں اپنے فضل سے کام لے، اپنے عدل سے کام نہ لے، تو کریم ہے۔ تو شان کریمی یہ ہے کہ بھئی اب ہم نے مجلس کا حصہ بانٹا ہے، تھوڑی دیر کو مانیے غریب آدمی کو دیکھا اور سوچا اس کے گھر میں بہت سے لوگ ہیں تو اس کو 5 حصے دے دیے 1 کے بجائے، یہ فضل ہے۔ عدل تو یہ تھا کہ سب کو 1 حصہ مل رہا تھا تبرک کا، اس کو بھی 1 ملا۔ تو عدل اور فضل دونوں مل کے اسلامی سسٹم کو یا ہیومن سسٹم کو بناتے ہیں۔ بہت اچھی بات۔ امام حسن علیہ السلام کے لیے خود امام علیہ السلام نے ایڈریس کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ کبھی بھی مقابلے کے لیے کبھی بھی سامنے والے کو مت للکارو، ہاں اگر کوئی تم کو للکارے تو پیچھے بھی مت ہٹو۔ حالانکہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں امام علی کہ اگر کوئی جنگ کے لیے تم کو للکارتا ہے یا آگے بڑھتا ہے تو وہ زیادتی کرتا ہے، کیونکہ للکارنے کے لیے بھی خدا نے سختی سے اس کو منع کیا ہے اور ایک طریقے سے گناہ ہے۔ ہم چاہیں گے اس پر بھی تھوڑی جی بالکل صحیح۔ اصل بات یہ جو آپ نے تینوں ابھی اپنی وہ ریز آف نالج میں تینوں پوائنٹس اٹھائے، تیسرا پوائنٹ یہ اٹھایا، پہلا دوسرا، یہ سب ہیومن کوالٹیز سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک اچھے انسان کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں، پہلی بات جیسے ہم لوگوں نے دیکھی تھی کہ اس میں قناعت ہونی چاہیے، سنتوش ہونا چاہیے، اس میں خوش خلقی ہونی چاہیے، نیک ہو، اچھا بیہیویئر کرتا ہو، اس کے بعد عدل کرتا ہو، یعنی یہ نہیں ہے کہ ناانصافی کرتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ عدل سے بھی بڑھ کے فضل کرتا ہو۔ یہ سب الہی صفات ہیں جو اللہ اپنی بہترین مخلوق انسان میں دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن دیکھیے ان تمام چیزوں میں ایک بات لگتی ہے کہ ایک ایسا خاکہ یا ہیولہ بن کے ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ بڑا کمزور قسم کا آدمی ہے، یا کسی چیز میں بہت قاعدے سے بات کرنا ہو، ہمبل ہو جانے کو لوگ سمجھتے ہیں بزدل ہے، کمزور ہے، زیادہ اکڑ پھون کرے اور لڑ رہا ہے تو اس کو کوئی بہت بڑا قابل سمجھتے ہیں۔ زمانہ ایسا ہو گیا۔ لیکن قرآن کا یا امیر المومنین کا یا معصومین کا جو فرمانا ہے، امام حسن علیہ السلام سے، آپ کے بیٹے تھے امام حسن علیہ السلام، اور ایک باپ اپنے بیٹے سے زیادہ کس کو اچھی نصیحت کر سکتا ہے؟ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ نہیں کہ تم کمزور تھے جب تم عدل کر رہے تھے، احسان کر رہے تھے، قناعت کر رہے تھے، خوش خلقی سے پیش آ رہے تھے، تو تمہاری اس میں کمزوری نہیں تھی، تو تم بریو ہو، تو اپنی بریوری کی صفت کو، اپنی بہادری کی صفت کو بھی برقرار رکھنا۔ تو یہ نہیں ہے کہ وہ ہم بھاگ رہے ہیں معاذ اللہ۔ امیر المومنین کے لیے بھی آپ کو دیکھیں، میں دکھاتا چلوں، کوئی جنگ آپ نے شروع نہیں کی جب تک حجت نہیں تمام کر دی ہو۔
آپ جنگ صفین کے لیے اگر اس کی ہم لوگ باقاعدہ اسٹڈی کریں، حضرت علی نے کوئی لڑائی ایک دن سے زیادہ چلنے نہیں دی ہے۔ جنگ جمل جس میں یا جنگ نہروان جو مشہور لڑائیاں ہیں وہ صبح سے شام تک میں ختم ہو گئیں، اس سے زیادہ نہیں چلی۔ وہاں آپ تقریباً 4 مہینے رہے، 3 سے 4 مہینے وہاں پر رکے رہے، تاکہ لوگ آپ کو شام والے دیکھ سکیں کہ آپ کیسے ہیں، کیا کر رہے ہیں، آپ کی اپروچ کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں مار دیے جائیں۔ ان کو تو یہ بتایا گیا تھا کہ علی معاذ اللہ ایک ڈاکو کا نام ہے، اس طرح کی باتیں ان کو تربیت دی گئی تھی۔ تو یہ آپ نے رک کر کے، اور اس کے بعد بھی جیسے مان لیجیے جنگ جمل میں جب لوگ چڑھ کے چلے آئے، آپ کے گورنر کی بری حالت کر دی بصرے میں، کتنے 80 آدمیوں کو مسجد میں قتل کر دیا گیا، آپ شروع کر دیتے۔ مگر اس میں ایک آپ نے فرمایا جنگ شروع کرنے سے پہلے ہی کہا کہ کون ہے جو ان پر جا کے اگرچہ حجت تمام ہو چکی ہے مگر جائے اور قرآن کی طرف دعوت دے ان کو، تو مگر قتل کر دیا جائے گا۔ تو اس میں ایک شخص تھا عبد الرحمن، اس نے کہا کہ مولا میں جاؤں گا، کہا قتل کر دیے جاؤ گے۔ تو اس نے لے جا کے قرآن بلند کیا اور کہا کہ میں اس کی طرف تم سب کو دعوت دیتا ہوں، اکٹھا ہو جاؤ اس پر۔ تو تیر چلنے لگے، اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا، دوسرا ہاتھ، تو اس نے سینے پر قرآن کو روکا، آخر میں شہید ہو گیا۔ تو امیر المومنین نے فرمایا اب جنگ جائز ہو گئی۔ اس کا مطلب وہی کہ یہ نہیں کوئی آ گیا بس ایک دم سے تلوار لے کے پل پڑو۔ یہ آپ جنگ نہروان میں بھی سمجھایا، اس کے بعد ایک علم نصب کر دیا تھا آپ نے جو سفید رنگ کا پھریرے میں، کہ جو اس کے نیچے آ جائے محفوظ ہے، جو واپس چلا جائے وہ محفوظ ہے۔ جو بچے تھے اور لڑنے ہی پر کمر بستہ تھے ان سے لڑائی ہوئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی تمہیں للکار رہا ہے تو پھر ظالم ہے وہ، اور اگر ظالم ہے تو اب تمہاری عزت نفس جو ہے، تمہارا جو تمہاری سیلف ریسپیکٹ ہے، وہ تم سے مطالبہ کر رہی ہے کہ اب ڈٹو، لوگ ہیں، آپ اپنی جگہ قیام کیجئے۔ اور جس کا بہترین نمونہ ہمیں کربلا میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کہیں للکارا کہ حر کا لشکر آ کے وہ للکار دیتے۔ جس وقت لشکر کو ہٹایا امام حسین کے ساتھیوں کو، ان کو خیموں کو کہ یہاں پر نہیں ہوں گے، ہٹاؤ، پانی کے قریب نہیں رہو گے، پانی بند ہو گیا، اس وقت کچھ للکار ہو جاتی کہ نپٹ لیں گے اور سمجھ لیں گے، نہیں ہے۔ جب حملہ ہو گیا اس وقت بھی آپ نے نہیں کہ ہوتے نہیں، شب 9 محرم کی شام کو نہیں۔ اس کے بعد یہ کہ آپ نے صبح پوری تقریر کی، اور جب ان لوگوں نے کوئی بات نہیں مانی اور ہلڑ مچانے لگے، وہ کہنے لگے بیعت کیوں نہیں کرتے ہو، کیوں نہیں مان لیتے ہو، تو پھر مولا نے فرمایا کہ دیکھو، نہ میں غلاموں کی طرح سے تمہارے سامنے سے بھاگوں گا، نہ یا بزدلوں کی طرف سے تمہارے سامنے سے بھاگوں گا، نہ غلاموں کی طرح اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دوں گا۔ اور پھر اس کو آپ نے آخر تک ثابت کر دیا کہ اس نے للکارا تھا تو پھر للکارنے والا ہی پیچھے رہ گیا۔ حضرت کی تو بہادری اور شجاعت میں کوئی کبھی نہیں آئی۔ تو یہ اگر آج کی، یہ تو آپ نے والد اس دور کی بات بتائی، کیونکہ یہ آج جو ایکویلٹی کی بات آتی ہے، میسج آف ہیومینٹی بھی ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں لوگ ایک دوسرے کو للکارتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، عموماً یہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اس میں ایک وہ آپ نے صحیح بات اگر نہیں دیکھیے، جہاں مولا نے للکارنے کی بات کہی ہے، اس نے یعنی یہ کہ آرمڈ کانفلکٹ ہے کہ وہ اس آپ پر حملہ کر رہا ہے، یعنی وہی بات ہے۔ اب وہ مثال کے طور پر کوئی آدمی لڑنے لگے ہو، کچھ باتیں ہم کو اپنی چھت سے سنانے لگے، پھر ہم بھی کہنے کہ للکار رہا ہے تو اینٹیں لے کے توڑ پڑے، یہ للکارنا نہیں ہے۔ للکارنے کا معنی جہاں پر آپ نے کہا کہ تمہاری گویا بہادری اور تمہاری شجاعت یا تمہارے حق پر ہونے کو چیلنج کر رہا ہے تو پھر ڈٹ جاؤ، پھر بھاگو نہیں۔ یعنی یہ بھی تو اگر جہاں پہ تم صحیح ہو تو غلط کے لیے آواز نہیں، اب یہ نہیں، مثلاً اگر آپ صحیح بھی ہیں، میں کہتا ہوں اگر آپ سمجھا بجھا کہ بھائی امیر المومنین بالکل پکا ان کا دم تھا، ہم نہیں کہتے ہیں کسی کی کنٹروورشیل بات نہیں کرنا چاہتے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب رسول اللہ کے بعد امیر المومنین کا اپنا خیال یہ تھا کہ مجھے خلیفہ ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، آپ کا خلیفہ ہونا چاہیے، لیکن آپ کے پاس جب ابو سفیان آیا کہ میں لشکر لے آؤں، جناب عباس ابن عبد المطلب نے کہا علی ہاتھ بڑھاؤ، میں اگر بیعت کر لوں گا تو رسول کے چچا نے بیعت کر لی اور سب وہ ہوں گے، مگر مولا نے نہ ابو سفیان کی بات مانی، جناب عباس کی بات مانی، اور کہا کہ تم اس سے تو کہا تھا کہ تم کب سے اسلام کے دوست ہو گئے۔ تو آپ نے یہ نہیں کیا کہ ذرا سی کوئی بات ہوئی ہنگامہ، اچھا پھر ان لوگوں کی مدد بھی کی
جب ضرورت پڑ گئی کہ کوئی مشورہ ہوا تو مشورہ بھی دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ چھوٹی موٹی آویزشیں یا پریشانیاں آج آئیں خاندانی سطح پر، برادری کی سطح پر، محلے کی سطح پر، تو ایک دم سے تیغ نہ کھینچ لیجئے، شمشیر زنی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب اس کے بغیر انیویٹیبل ہو جائے کہ اب لڑائی کے بغیر کام ہی نہیں چلے گا، تو آپ کو یہ سیف گارڈ کرنا ہے کہ آپ حق پر ہیں. اور یہاں تک کہ امیر المومنین جیسی منزل پر تو ہم جا بھی نہیں سکتے کہ عمرو کو جس وقت قتل کرنے والے تھے اور اس نے لعاب دہن آپ کی طرف پھینکا تھا، تو جس وقت کیا اس نے، تو آپ اتر آئے کہ مجھے غصہ آ گیا تھا. یعنی اب ہم کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ یہ ہمارا عمل غصے کی بنیاد پر ہو رہا ہو. بہت اچھی بات سر، ہم یہی چاہیں گے یہاں پر ایپیسوڈ کو وائنڈ اپ کرنا، کیونکہ وقت کی ہر بار کمی ہو جاتی ہے، اور بھی بہت سارے ایپیسوڈس ہیں. فی الحال ناظرین، آپ کو ہمارا یہ والا بھی ایپیسوڈ کیسا لگا؟ آپ اپنا فیڈ بیک ہر بار کی طرح اس بار بھی ہمیں winislam@gmail.com پر ضرور سینڈ کریں. اور جاتے جاتے یہی بات کہوں گا کہ دیکھیے، نہج البلاغہ صرف گھر میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے ہے. کیونکہ یقین جانیں نہج البلاغہ اگر ہم پڑھیں گے تو ہمارا جو کہا جائے ہمارے مزاج میں ہی بدلاؤ آئے گا، ہماری دین اور دنیا بھی سنورتی رہے گی، اور جو ہم عبادتیں انجام دے رہے ہیں اس کے اندر ایک نیا ٹیسٹ آ جائے گا. کیونکہ یہ ایک ایسا مجموعہ ہے جو خالق الہی سے ملاتا ہے اور صحیح بات کی طرف ہمیں ترجیح کرتا ہے. فی الحال ہمیں اور سر کو اجازت دیں، انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.